ان 10 راتوں کے اندر قربانی کرنا، 10 ذی الحجہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، ان 10 راتوں کے اندر ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ جو حکم ہے یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ علماء حضرات اس کو مستحب امر بتاتے ہیں، واجب اور فرض نہیں بتاتے کہ اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا کوئی۔ کسی نے بال کاٹ لیے تو اس کو میں اور آپ، ارے یار تو تے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنے کے اندر تو نے بال کاٹ لیے، تو نے ناخن کاٹ لیے، ذلیل کر کر رکھ دیتے اس کو۔ بھائی اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، یہ بھی سوچ سکتے اگر مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنا پر اس نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے تو اس کو سمجھاؤ، اور اگر مسئلہ معلوم تھا تب بھی کاٹ لیے تو آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے، آپ کو بولنے کا حق نہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مستحب امر ہے نا۔ لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کی اور بال کاٹنے کی کیا حکمت ہے؟ کہ وہاں پر حاجی لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی امت کے اوپر کہ جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے حج کرنے وہاں پر نہیں پہنچ سکے ہیں، کم از کم ان حاجیوں کی مشابہت کے طور پر یہ 2 اعمال تو کر لیے، یہ 2 اعمال تو کر لیں، تاکہ جو ان حاجیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرم کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس رحمت کی بارش کا کچھ حصہ ان کو بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمت برسانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رحمت برسانے کے طور پر مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناخن مت کاٹنا اور بال بھی مت کاٹنا، کیونکہ تمہاری ناخن نہ کاٹنے اور بال نہ کاٹنے کی مشابہت کس سے ہو جائے گی؟ حاجی سے ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر حکم کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، حالانکہ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کیا جانے والا عمل، خالص اللہ کی محبت میں کیا جانے والا، مطلب اس ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو طلب کیا جا رہا ہو۔ تو بھائی اللہ کے لیے بھی کچھ کرو نا۔ فرض اور واجب تو میرے لیے ہوتا ہے، میں چھوڑ دوں گا تو اس پر وعید ہے، اس پر عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ مستحب عمل ان میں سے ایک ہے کہ بھئی اس کو بھی تو کرو۔ جس طریقے سے وہ عاشق گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ عشق کا رنگ تم پر بھی چڑھانا چاہتے ہیں ان کی برکت سے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے کچیلے چلے جا رہے ہیں، میل بھی صاف نہیں کر رہے، چلے جا رہے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص تجلی برس رہی ہے، تو اس خاص تجلی کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں لینا چاہتے ہم لوگ؟ بھائی سارے ساتھی لیں گے نا؟ تو اس لیے بال نہیں کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ جس نے بھی بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹ لے، وہ ان دنوں کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے کاٹ لے بھائی، فارغ ہو جا، صحیح ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیری مماثلت، تیری مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب تو حج پر ہم لوگ نہیں جا رہے تو کم از کم مشابہت اختیار کر لیں، کم از کم مشابہت اختیار کر لیں۔
حالت ایسے ہو گئے نا نہیں جانے دیا جاتا. تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے اندر کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرم کی بارش وہاں پر برسا رہے ہیں، جو رحمت کی بارش وہاں پر برسا رہے ہیں، ان میں سب میں ہی ہمارا حصہ ہو جائے اور بھرپور ہو جائے، بھرپور ہو جائے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ایک شخص نے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا. اس کی بیوی نے بولا بھائی بادشاہ کے پاس جا رہے تو کچھ تحفہ لے کر چلے جاؤ، خالی ہاتھ مت جانا. تو اس نے بولا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا تحفہ ہے جو میں لے کر جاؤں. تو بولا یہ جو ہمارا کنواں ہے نا، کنواں، اس کا پانی بڑا صاف ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے. بادشاہ کو یہ پانی پیش کرو. اس کے پاس ہی پانی نہیں ہوگا، اس کے پاس یہ پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کو پیش کرو. اب یہ بولتا ہے بالکل ٹھیک، زبردست بات کی ہے، کیونکہ اس کی نگاہ کے اندر یہ پانی کیا تھا، ٹھنڈا بھی تھا اور صاف شفاف بھی تھا اور میٹھا بھی تھا. تو یہ چلتا ہے ہماری طرح نہیں گاڑی میں بیٹھے اور چل دیے، صحیح ہے نا. بغداد کا راستہ بڑا دور ہوا کرتا تھا. کئی دن کے سفر کے بعد یہ پانی اس مٹکے میں ہی بند ہے. کئی دن کے سفر کے بعد یہ پہنچتا ہے تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. بادشاہ کو بولتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، خالی ہاتھ آنا. میں شرمندہ محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو، میں آ نہیں پا رہا تھا، لیکن آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. بادشاہ بولتا کیا لے کر آیا ہو؟ بولتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے اپنے گاؤں کا زبردست قسم کا، اپنے گھر کا کنویں کا ٹھنڈا پانی، شفاف پانی لے کر آیا ہوں. اب کئی دنوں کا جب سفر کیا ہوتا ہے تو مٹی بھی جم جاتی ہے، تے بھی جم جاتی ہے. اس میں تے جمی ہوئی تھی زبردست قسم کی، مٹی جمی ہوئی تھی، اور جیسے ہی ڈھکن کھولا تو ایک دم بدبو پورے محل کے اندر پھیل گئی. کئی دنوں کا پانی تھا نا، اس کو بھی آ رہی ہے بدبو. لیکن بادشاہ سلامت نے دیکھا بھائی اتنی محنت کر کے یہ بیچارہ آیا ہے اور اتنی دور سے یہ اس کو لے کر آیا، صرف میرے لیے لے کر آیا، میرے لیے اس نے پریشانی اٹھائی، تکلیفات اٹھائی، چلو اس کو اجر دینا چاہیے. اور وہ اس کو موتیوں کا ہار دیتا ہے تحفے کے طور پر. وہ بہت خوش ہوتا ہے. اب بادشاہ سلامت اپنے وزیر کو بولتا ہے کہ بھائی اس کو لے جاؤ واپس، لیکن اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر جانا تاکہ اس کو پتہ چلے پانی ہوتا کیسا ہے اور اس نے ہمیں کیا پیش کیا. تو وہ جو بادشاہ سلامت کا وزیر ہوتا ہے اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر جاتا ہے چھوڑنے تک. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایسا شفاف دریا، ایسا شفاف پانی بہ رہا ہے، میں نے کیسا پانی پیش کیا، تو وہ بولتا ہے یہ کیا ہے؟ بولے یہاں یہ وہ پانی ہے جو محل کے اندر جاتا ہے اور یہ پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس کو پی کر دیکھ. اس نے پیا، پی کر جب دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی. میں نے بادشاہ سلامت کو کیا پیش کیا ہے، اس کے باوجود بادشاہ سلامت نے مجھے انعامات سے نواز دیا، ہیرے موتی دے دی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہی گندے پانی کی طرح ہیں، بدبودار ہیں، لیکن اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے اور انعامت کی بارش برسا دیتے ہیں. سمجھ گئے یہ بات؟ تو ایسی ہی ہماری عبادتیں ہوتی ہیں بھائی.